رمضان رمضان اس کی بڑی ہے شان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے درس قرآن مجید کا موضوع حضرت شعیب علیہ السلام کی سیرت و کردار ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں۔ آپ کا لقب خطیب الانبیاء ہے، یعنی جو خطابت کا فن تھا اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے آپ کو بطور خاص عطا فرمایا تھا۔ ہر نبی خطیب ہوتا ہے، لیکن کچھ زائد خصوصیات اللہ رب العزت نے اس اعتبار سے آپ کو عطا فرمائی تھیں۔ المستدرک حاکم کی حدیث نمبر 4071 ہے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور ساتھ ارشاد فرمایا کہ خطیب الانبیاء، وہ انبیاء کے خطیب ہیں۔ قرآن مجید میں 10 مقامات میں آپ کا تذکرہ موجود ہے، سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں، سورہ شعراء میں اور سورہ العنکبوت میں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم مدین کی طرف اللہ رب العزت نے نبی بنا کے بھیجا تھا۔ یہ قوم مدین کون تھے؟ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک تیسری بیوی بھی تھی جن کا نام کتورہ تھا۔ ان کے ایک بیٹے تھے مدین، جو فلسطین سے آ کر عرب میں یعنی حجاز میں آ کے آباد ہو گئے تھے، اور آگے ان کا خاندان بڑا پھیلا پھولا اور ان کے خاندان کا نام انہی کے نام سے مدین پڑ گیا۔ جس جگہ پہ یہ موجود تھے یہ عرب کا شمالی مغربی علاقہ ہے جو شام کے ساتھ جا کے ملتا ہے، اور تبوک جو عرب میں بڑی مشہور جگہ ہے، یہ تبوک کے بالکل سامنے یہ حصہ موجود ہے مدین کا، جہاں پہ یہ قوم آباد تھی، اور حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس قوم کی طرف نبی بنا کے مبعوث فرمایا تھا۔ یہ مدین کا علاقہ اس وقت بہت خوبصورت سرسبز و شاداب تھا، اور جو یہاں کے رہنے والے تھے وہ اللہ رب العزت کی خاص نعمتوں کے اندر تھے۔ مال و دولت کی فراوانی تھی، قوت تھی، باغات تھے، فصلیں تھیں، کاروبار عروج پہ تھا، بازار تھے، منڈیاں تھیں، ہر چیز وہاں پہ موجود تھی۔ اب اللہ رب العزت کی نعمت چاہے انفرادی طور پہ ہو یا کسی قوم پر اجتماعی طور پر، اس نعمت کو صحیح استعمال کرنا یہ امتحان اور آزمائش ہوتی ہے۔ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ کوئی قوم یا کوئی فرد اللہ کی نعمت کو صحیح استعمال کر کے اسے وہاں استعمال کرے جہاں اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کے مواقع ہیں، اور پھر اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرے اور اللہ رب العزت کی اطاعت کے دائرے میں آ جائے۔ وگرنہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ نعمت کا غلط استعمال ہوتا ہے اور وہ نعمت فرد کے لیے یا قوم کے لیے وبال جہان بن جاتی ہے۔ یہی معاملہ قوم مدین کے ساتھ ہوا۔ جب ان کے پاس اللہ کی یہ نعمتیں آئیں، کرم نوازیاں ہوئیں، تو ان کے اندر سب سے بڑی جو برائی پیدا ہوئی وہ بت پرستی تھی، شرک تھا۔ شرک ان کے قلوب و اذہان میں رچ بس چکا تھا، مشرکانہ رسوم اور رواجات میں یہ گرے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ معاملات کی خرابی یہ بھی اس قوم کی ایک بری عادت تھی۔ خرید و فروخت میں کمی بیشی کرنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، ڈاکہ زنی کرنا، لوٹ مار کرنا، اور سب سے بڑھ کر ناپ تول میں کمی کرنا۔ اب ناپ تول میں کمی، اس سے انسان کو کوئی بڑا فائدہ تو نہیں ہوتا، لیکن یہ عمل انتہائی گھٹیا ہے۔ دوسروں کا حق دبانا، وہ بھی چھوٹا سا، جس سے کوئی بہت زیادہ بندے کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سود خوری، مال کمانا، چاہے وہ جس بھی راستے سے ہو، یعنی جو سرمایہ دارانہ ذہنیت ہوتی ہے وہ اس قوم کے اندر کثرت سے پائی جاتی تھی۔ جب اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے انہیں خدا کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا، شرک کی مذمت کی، اور جو اخلاقی برائیاں اور معاملات کے اندر برائیاں ان کے ہاں آ چکی تھیں آپ نے ان کی مذمت کی، انہیں ڈرایا،
اور پھر اللہ رب العزت کا خوف دلایا، اور پھر اللہ کی نعمتیں یاد کروائیں کہ اللہ کی تمہارے اوپر بڑی نعمتیں ہیں، انتہائی مالدار ہو تم، اللہ کی کرم نوازیوں کے زیر سایہ ہو، تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے برے کام کرنا اور گھٹیا کام کرنا یہ تمہیں زیب نہیں دیتا۔ مکمل اطاعت خدا بندی میں آ جاؤ، اپنی عبادت، اپنا عقیدہ، اپنی عبادت، اپنے اخلاقیات، اپنے معاملات، یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کی منشا اور اس کی رضا کے تابع کر دو۔ لیکن وہی ہوا جو پہلی قوموں نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا تھا، وہ حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے اور طرح طرح کی آوازیں ان پہ کسنے لگے۔ اللہ کے نبی رحم دل ہوتے ہیں، پھر بھی وہ انہیں سمجھاتے رہے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب معاملہ حد سے بڑھ گیا تو ان پہ عذاب آیا۔ جو ان پہ عذاب کی کیفیت تھی، قرآن مجید میں 2 کیفیات بیان کی گئی ہیں۔ ایک ان پہ زلزلہ آیا، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 78 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، انہیں زلزلے نے آ لیا۔ ابھی زلزلہ جاری تھا کہ آسمان سے ان پہ آگ کی بارش ہوئی۔ سورہ الشعراء کی آیت نمبر 199 میں ہے فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، کہ انہیں آ لیا بادل والے عذاب نے جس کے اندر آگ تھی، تو وہ قوم ہلاک ہوگی۔ جب یہ آپ کی قوم ہلاک ہوئی تو اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام حاضر موت میں آ کے آباد ہوئے، اور وہیں آپ کا وصال ہوا، اور آپ کی قبر مبارک بھی وہیں پہ ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ آپ کا ذکر موجود ہے، لیکن بطور خاص آج ہمارے اس درس میں جو آپ کا تذکرہ موجود ہے وہ سورہ ہود شریف کی آیت نمبر 84 سے لے کر آیت نمبر 95 تک ہے۔ اس میں آپ کی قوم کی کیفیت بھی سامنے آ جاتی ہے، آپ کی دعوت و تبلیغ کے انداز بھی سامنے آ جاتے ہیں، اور پھر قوم نے آپ کے ساتھ جو معاملات کیے اور پھر ان پہ جس طرح عذاب آیا، وہ ساری کیفیات اللہ رب العزت نے ان آیات طیبات میں بیان فرما دی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، یعنی حضرت شعیب انہی کی برادری میں سے تھے، انہی کی قوم میں سے تھے، اس لیے انہیں ان کا بھائی کہا گیا۔ قالا، آپ نے انہیں فرمایا یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے بغیر تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ یہ تو آپ نے انہیں دعوت دی توحید کی اور عبادت کی، پھر آگے آپ نے انہیں دعوت دی معاملات کی، معاملات کو سیدھا کرنے کی، معاملات کو سنوارنے کی۔ فرمایا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ، اور تم نہ کمی کرو ماپنے میں، وَالْمِيزَانَ، اور تولنے میں، اِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ، میں تمہیں دیکھتا ہوں تم آسودہ حال ہو، یعنی نعمتوں کے اندر ہو، کسی چیز کی تمہیں کمی نہیں ہے، پھر یہ چھوٹے چھوٹے گھٹیا کام کرنا اور لوگوں کے تھوڑے تھوڑے حق کو دبانا، یہ تمہارے نہ تو تمہارے شان شیان ہے، نہ تمہیں زیبا ہے، اور نہ یہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہے، یہ کام چھوڑ دو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، مجھے ڈر ہے تمہارے اوپر اس دن کا، عذاب کے دن کا جو تمہیں احاطے میں لے لے، یعنی یہ میری قوم جو تمہارے اندر بت پرستی ہے اور جو تم معاملات میں گڑبڑ کرتے ہو اور دوسروں کے حق دباتے ہو اور نابطور میں کبھی کرتے ہو، مجھے ڈر ہے کہ اگر تم اس سے باز نہ آئے، میری نصیحت کو تم نے قبول نہ کیا، تو تمہارے اوپر بھی وہی دن آ جائے کہ جب عذاب آ کے تمہارا احاطہ کر لے، تمہیں گھیر لے، پھر اس کے سامنے تمہارا بس نہ چلے۔ پھر آگے آپ نے ارشاد فرمایا وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، اوفوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، پورا پورا ناپو اور پورا پورا تولو، یعنی ناپنے کا پیمانہ بھی پورا بھرو اور تولنے کا پیمانہ بھی ٹھیک ٹھیک رکھو، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کیا کرو، جب آپس میں کاروبار کرو، خرید و فروخت کرو، تو جتنا جس کا حق بنتا ہے، کوئی چیز جتنی جس کی بنتی ہے اسے اتنی دو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ، اور نہ پھرو زمین میں مفسدین، فساد بپا کرتے ہو، یعنی زیادتی کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے تم زمین میں گزر بسر نہ کرو، بلکہ جو ایک فطری طریقہ ہے اس دنیا میں زندگی گزارنے کا، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا بقیت اللہ، اللہ کے دیے ہوں میں سے جو بچ جائے، یعنی جو اللہ نے تمہیں دیا، تم خرید و فروخت کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، جو جائز نفع تمہیں ملے، جو جائز بچت ہو، خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بقیت اللہ خیر لکم،
اللہ کے دیے ہوئے میں سے جو بچ جائے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اسی پہ اکتفا کرو، اللہ اسی میں تمہارے لیے برکتیں پیدا کرے گا، اسی سے تمہاری ضروریات پوری ہوں گی۔ ان کنتم مومنین، اگر تم اللہ پر ایمان لانے والے ہو، سر تسلیم خم کرنے والے ہو اللہ کے سامنے۔ وما انا علیکم بحفیظ، میری قوم میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، وما انا علیکم بحفیظ، مگر میں تمہارے اوپر پہرے دار نہیں ہوں کہ ہر وقت تمہارے پاس کھڑا رہوں اور ڈنڈے کے زور سے تمہیں میں یہ باتیں منواؤں، میرا کام ہے نصیحت کر دینا۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کس اخلاص کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور ناصحانہ انداز میں انہیں یہ باتیں سمجھائیں، ان کے جرائم سے انہیں آگاہ کیا، ان کی کمزوریوں سے انہیں آگاہ کیا، اور انہیں خیر کا، بھلائی کا، بہتری کا اور کامیابی کا راستہ بتایا، جس سے اللہ کے ساتھ بھی ان کا تعلق بہتر ہو سکتا تھا اور باہم آپس میں بھی ان کے معاملات بہتر ہو سکتے تھے۔ لیکن آگے سے قوم کا جواب سنیے، قالوا، وہ کہنے لگے، یا شعیب، اے شعیب۔ اب یہ جو جواب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے انہیں دیا، یہ بڑا قابل توجہ ہے۔ یہ صرف حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا جواب ہی نہیں ہے، بلکہ ہر متکبر آدمی کا جواب ہے۔ جب اسے دعوت دی جائے تو دعوت کے رد عمل میں اس کی طرف سے یہ جواب آتا ہے، اور ہر سرمایہ دار کا یہ جواب ہے۔ سرمایہ دار مطلب کہ جس کا مقصد ہی دولت جمع کرنا، چاہے وہ حرام ذریعے سے آئے، چاہے وہ حلال ذریعے سے آئے، چاہے وہ عزت بیچ کے آئے، چاہے وہ جیسے بھی آئے، اس کا مقصد ہے مال کمانا۔ تو آج بھی ہمارے ہاں سرمایہ دار بڑے بڑے موجود ہیں جن کا مقصد فقط مال کمانا ہے، یہ نہیں خیال کہ یہ کس راستے سے آ رہا ہے، کس ذریعے سے آ رہا ہے۔ تو آج بھی ان کا یہی جواب ہوتا ہے جب معاملات کے متعلقہ انہیں نصیحت کی جاتی ہے، قرآن اور حدیث سنائی جاتی ہیں، تو ان کا بھی جواب یہی ہوتا ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے آپ کو دیا تھا۔ اب سنیے وہ جواب کیا ہے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، یا شعیب، اے شعیب، الصلاۃ کا، کیا تیری نماز، تأمرو کا، تجھے حکم دیتی ہے کہ ان نترک، ہم چھوڑ دیں انہیں، ما یعبد آباؤنا، جن کی پوجا ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے۔ یعنی دیکھیں نا، تانا دیا جاتا ہے نا آج بھی داڑھی کا، نماز کا اور قرآن کا، دین کا، کہ تمہارا دین تمہیں یہ سکھاتا ہے، تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے، تمہارا مذہب تمہیں یہ سکھاتا ہے۔ آج بھی تانے دیے جاتے ہیں۔ اس وقت حضرت شعیب کی قوم انہیں تانا دے رہی تھی کہ یا شعیب، الصلاۃ کا، تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان بتوں کو جن کی پوجا ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں۔ او ان نفعل، اب دوسری بات سنیے، او ان نفعل فی اموالنا، اور ہم اپنے مالوں میں وہ مقام نہ کریں، ما نشاء، جو ہم چاہیں۔ کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ تو ہمیں روک دے اپنے مالوں میں تصرف کرنے سے، مال کو خرچ کرنے میں، مال سے آگے کمائی کرنے میں، تجارت کرنے میں؟ بھائی یہ مال ہمارا ہے، ہم چاہیں جیسے اسے استعمال کریں، جسے چاہیں دیں، جسے چاہیں روک دیں، جیسے چاہیں تجارت کریں، یہ ہماری مرضی ہے، تجھے کیا لگے۔ آج بھی سرمایہ دارانہ ذہن کا جواب اہل اسلام کو یہی ہوتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو؟ کہتے ہو، کبھی کہتے ہو سود حرام ہے، کبھی کہتے ہو رشوت حرام ہے، کبھی کہتے ہو یہ بیمہ پالیسی سود ہے، کبھی کہتے ہو فلاں کمیٹی سود ہے، کبھی کہتے ہو فلاں چیز سود ہے۔ تو یہ تم اپنے سود کے معاملات اپنے پاس ہی رکھا کرو، یہ ہمارا مال ہے، ہم نے کمایا، ہماری مرضی ہے، ہم جو چاہے کریں۔ بھائی نہیں، نہ عقل ہماری اپنی ہے، نہ ذہن ہمارا اپنا ہے، نہ جسم ہمارا اپنا ہے کہ اسے کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکائیں۔ یہ اللہ کا ہے اور اللہ کے سامنے اسے جھکانا ہے۔ مال اللہ کا عطا کرتا ہے اور اسے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی استعمال کرنا ہے۔ تو آگے سے مزید وہ کہتے ہیں کہ انکا لانت الحلیم الرشید، کہ اے شعیب، بے شک تو ہی بردبار اور تو ہی عقل مند آدمی ہے ہم سب میں سے، کہ تو ہمیں یہ نصیحتیں کر رہا ہے۔ اب یہ قوم کا جواب تھا۔ تو آگے سے آپ نے اپنی قوم کو فرمایا کہ قالا، آپ نے فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، مجھے یہ تو بتاؤ کہ اگر میں ہوں اپنے رب کی طرف سے مضبوط دلیل پہ، یعنی میں جو بات کر رہا ہوں یہ پختہ ہے اور میں سیدھے راستے پر ہوں، وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور میرے اللہ نے مجھے اچھے رزق سے، رزق حسن سے نوازا ہے، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ، اور میں نہیں چاہتا کہ جس بات سے میں تمہیں منع کرتا ہوں، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ، میں نہیں چاہتا کہ میں مخالفت کروں اس بات کی، إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، جس سے میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ اب وہ جو آپ کو ڈرا رہے تھے، دمکا رہے تھے، ان کا مقصد یہ تھا کہ شعیب بھی ہمارے ساتھ مل جائے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میرے اوپر میرے اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے، میں مضبوط دلیل پہ ہوں، اللہ کے دین پہ ہوں، اللہ نے مجھے اچھے رزق سے نوازا ہے،
اور میں کیسے ممکن ہے کہ جس کام سے میں تمہیں منع کرتا ہوں میں بھی تمہارے ساتھ مل کے وہ کام کرنے لگوں؟ ایسا نہیں ہے، مجھے اللہ نے عقل عطا کی ہے، نبوت عطا کی ہے، علم عطا کی ہے، ہدایت عطا کی ہے، میں اس کے اوپر قائم ہوں۔ پھر آگے آپ نے فرمایا کہ میرا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا ان اريد الا الاصلاح، میرا ارادہ نہیں ہے مگر اصلاح کا۔ اے میری قوم، میں تو تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں، مستطاعت، تو جہاں تک مجھے توفیق ہے، جتنا میری استطاعت ہے، میری طاقت ہے، میں اس کے مطابق تمہاری اصلاح کر رہا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ، اور توفیق اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہوتی ہے، نیک کام کی توفیق، علیہ توکل، تو میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ پھر آپ نے جب وہ دھمکیاں دینے لگے اور مختلف معاملے آپ کے بارے میں سوچنے لگے تو آپ نے فرمایا وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، تمہیں برانگیختہ نہ کرے اور نہ ابھارے میری دشمنی، کہ ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، کہ تمہیں ویسے ہی عذاب پہنچے جیسا عذاب قوم نوح کو پہنچا تھا، او قوم ہود، جو عذاب قوم ہود کو پہنچا تھا، او قوم صالح، اور جیسا عذاب قوم صالح کو پہنچا تھا، وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط علیہ السلام کی قوم بھی تم سے کچھ دور نہیں ہے، وہ بھی تمہارے قریبی ہے، ان سے نصیحت حاصل کر لو۔ یعنی میری قوم، ٹھیک ہے تم مجھے پسند نہیں کرتے تو یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ناپسندیدگی میں تم اپنے جرائم پہ ڈٹے رہو اور پھر تمہیں وہ عذاب آ جائے تمہارے اوپر جو حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت لوط کی قوم پہ آیا تھا۔ چلو میری نہ مانو، اپنی عقل سے ہی سوچ کے دیکھ لو کہ تم نے جانا کس سائڈ پہ ہے اور کیا معاملات کرنے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، بخشش طلب کرو اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع کرو، اِنَّ رَبِّي، بے شک میرا رب، رحیم، بہت مہربان ہے، ودود، محبت کرنے والا ہے۔ میری قوم کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی آ جاؤ، آ کے اس کی بارگاہ میں معافی مانگ لو، وہ کرم نوازی فرمانے والا ہے، محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے اور اپنے بندوں پہ رحم فرمانے والا ہے۔ جب آپ نے دیکھیں نبی نے علیہ السلام نے ایک ایک لمحہ انہیں پیغام محبت سنایا اور ان کی اصلاح کی کوشش کی، تو آگے سے ان کا کیا جواب آیا؟ قالوا، وہ بولے یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، تیری کہی ہوئی بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ ہوتا ہے جان چھڑانے کی بات کرنا کہ شعیب ہمیں نہیں سمجھ آتی تو کیا کہہ رہا ہے، ہماری عقل سے اوپر ہیں تیری باتیں۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور بے شک ہم دیکھ رہے ہیں کہ تو ہمارے درمیان کمزور سا آدمی ہے، اور تیری بات ہم مان لیں کمزور آدمی کی۔ پھر آگے انہوں نے کہا وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اگر تیرے پیچھے تیرا قبیلہ نہ ہوتا، لَرَجَمْنَاكَ، اے شعیب ہم تجھے سنگسار کر دیتے، وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور ہم پر تیرا کچھ زور نہیں ہے۔ اب دیکھیں وہ دھمکی دینے پہ اتر آئے ہیں اور کہتے کیا ہیں کہ شعیب تیرے قبیلے کا ہمیں حیا ہے جس وجہ سے ہم رکے ہوئے ہیں، وگرنہ تجھے ہم سنگسار کر دیتے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو آگے سے حضرت شعیب نے پھر نصیحت کی بات کی۔ قال، آپ نے فرمایا یا قوم، اے میری قوم، ارہتی، کیا میرا قبیلہ اعز علیکم من اللہ، تمہارے نزدیک اللہ سے بڑھ کر عزت والا ہے؟ یعنی تمہیں میرے قبیلے کا حیا تو ہے لیکن اللہ کا حیا نہیں ہے۔ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، تم وہ پیغام ماننے کے لیے تیار نہیں ہو اور کہتے ہو کہ ہم تیرے قبیلے کی وجہ سے تیرے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ تو پیغام آپ یہ دینا چاہتے تھے میرے قبیلے کی طرف نہ دیکھو، میری طرف نہ دیکھو، بلکہ اللہ کے پیغام کی طرف دیکھو۔ پھر آگے فرمایا وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، تمہیں اللہ کا حیا نہیں ہے کہ تم نے اللہ کے حکم کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے۔ اِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، بے شک میرا رب جو تم کرتے ہو اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اب آخری بات آپ نے انہیں ارشاد فرمائی ہے کہ اے میری قوم، تم لوگ اپنی جگہ پر کاموں میں لگے رہو، انی عامل، میں اپنی جگہ پہ کاموں میں اپنے کام کر رہا ہوں۔ سوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، من یاتیہ عذاب، کس کے اوپر عذاب آتا ہے، وہ یخزیہ، جو اسے رسوا کر دے گا، ومن ہوا کاذب، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کون جھوٹ ہے۔ تم میری طرف جھوٹ کی نسبت کرتے ہو، لگے رہو، وقت آنے والا ہے، پتہ چل جائے گا۔ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، تم بھی خوب گردن جھکا کر سوچ لو اور میں بھی تمہارے احوال کا جائزہ لے رہا ہوں۔ پھر جب وہ وقت آخر آ گیا، ایک عرصے کی دعوت و تبلیغ کے بعد، جو ہر اس قوم پہ آیا جس نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، تو پھر کیا ہوا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب آ گیا ہمارا حکم یعنی عذاب کا حکم، نَجَّيْنَا شُعَيْبًا، ہم نے نجات عطا کر دی حضرت شعیب علیہ السلام کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور آپ کے ساتھ جو اہل ایمان تھے، بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اپنی خاص رحمت سے،
وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اس عذاب نے اور پکڑ لیا ظالموں کو، الصیحہ ہولناک کڑک نے، یعنی اس کی وجہ سے زلزلہ آیا، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے رہ گئے، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اب کیفیت ان کی کیا بن گئی، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ وہ کہیں آباد ہی نہیں تھے، اس جگہ پہ کہیں وہ آباد ہی نہیں تھے، اس طرح ویرانی پھیل گئی وہاں پہ۔ أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ، خبردار دور ہوں مدین والے اللہ کی رحمت سے، کما بعدت ثمود، جیسے دھتکارے گئے ثمود والے۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی سیرت ہے کہ کس طرح انہوں نے ناصحانہ انداز میں اپنی قوم کو ہدایت کی طرف بلایا۔ تو آپ کا یہ جو واقعہ، اس میں سب سے پہلے تو ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ جو نصیحت کرنے والے ہیں ان کی بات کی طرف توجہ دیں، جو ہدایت کی طرف بلانے والے ہیں ان کی بات کو ترجیح دیں، اپنی خواہشات کو پیچھے رکھیں، ان کی بات کو آگے لے کے آئیں، پھر سب سے بڑھ کر قرآن مجید سے ہدایت حاصل کریں۔ پھر دوسرا کہ ہمارے ہاں عبادات کو جو ترجیح حاصل ہے وہ معاملات کو حاصل نہیں ہے، حالانکہ دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے، ایک چوتھائی حصہ دین یہ اخلاقیات اور معاملات پہ مشتمل ہے۔ تو جہاں ہمارا عبادات کا نظام بہتر ہو وہاں ہمارا معاملات کا نظام بہتر ہو۔ بڑی بدقسمتی ہے جن کا عبادات کا نظام بہتر ہے ان کے معاملات خراب ہیں، جن کے معاملات آپس میں لین دین خرید و فروخت اخلاقیات بہتر ہیں ان کا عبادت کا نظام کمزور ہے۔ تو اس میں کوشش ہونی چاہیے کہ دونوں نظام بہتر ہوں، عبادت کا نظام بھی بہتر ہو، لین دین معاملات اخلاقیات کا نظام بھی بہتر ہو۔ پھر تیسری بات یہ کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہو، ڈاکہ زنی، راہ زنی، لوگوں کو ستانا، تنگ کرنا، لوگوں کے حقوق پامال کرنا، یہ وہ عادات ہیں جن کی وجہ سے پہلی قوموں پہ عذاب آئے۔ ہمارے اندر یہ عادتیں نہ آئیں۔ قرآن پاک سے ہم یہ رمضان المبارک میں نصیحت حاصل کر لیں، اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک لوگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برے لوگوں کے راستے پہ چلنے سے اللہ ہمیں بچائے۔